گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اتنی واضح نفی، واضح آیات، قائلین اس کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے اس میں تعبیر کی کہ علم کی دو قسمیں، ایک ذاتی علم اور ایک عطائی علم۔ جہاں جہاں نفی ہو رہی ہے تو وہ ذاتی کی نفی ہے، یہ میرا ذاتی وصف نہیں ہے، بلکہ علم غیب میرا عطائی وصف ہے۔ اللہ نے مجھے عطا کیا، میں نے آپ کو بتایا مرزا قادیانی نے لا نبی بعدی کے جواب میں نبوت کی اقسام بتائی، حقیقی نبوت، مجازی نبوت، اصلی نبوت، بروزی نبوت، تشریعی نبوت اور غیر تشریعی۔ وہ کہتا ہے لا نبی بعدی میں حقیقی نبوت کی نفی، میں تو مجازی ہوں۔ لا نبی بعدی میں تشریعی نبوت کی نفی ہے، میں تو غیر تشریعی۔ تو کیا ہم اس کی یہ تعویل تسلیم کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے کہ لا نبی بعدی میں ہر قسم کے نبی کی نفی ہو۔ انہوں نے علم کی دو قسمیں بنا دی، ایک ذاتی علم ہوتا ہے اور ایک عطائی۔ یہ بات جو میں آپ کو سمجھانے لگا، یہ ذرا آپ کو غور سے اسے سنیں گے، بات ذرا نفیسی ہے، آپ توجہ کریں گے تو پھر آپ کو اس کا بڑا لطف آئے گا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے وہ ذاتی ہے؟ آپ کا وجود عطائی ہے، اللہ نے بنایا۔ اس عطائی وجود کو جو صفتیں لگنی ہیں وہ ذاتی لگنی ہے۔ وجود جب عطائی ہے لگنے والی صفتیں بھی کیا ہوں گی؟ یاد بات، وجود عطائی ہے تو اس کو لگنے والی صفتیں بھی۔ جب ان صفتوں کی نفی کی جائے گی تو پھر نفی بھی کس کی ہوگی؟ جب صفت ذاتی ہے ہی کوئی نہیں، وجود عطائی ہے، اس کو لگنے والی صفتیں عطائی ہیں، تو جب ان صفتوں کی نفی ہوگی تو نفی ذاتی کی نہیں بلکہ نفی کس کی ہوگی؟ ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں سورۃ اعراف کی، اور غالباً آیت نمبر 186 یا 187۔ کل ہم نے ایک آیت دیکھی کل لا املک لنفسی نفعا، اسی کے ساتھ یہ آیت ہے، اس سے پہلے بس آپ سن لیں سے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ قل، میرے پیغمبر آپ جواب میں کہیں انما علمها عند ربی، اس کا ذاتی علم تو میرے رب کے پاس ہے،
عطائی میرے پاس نہیں. ہو سکتا ہے یہ معنی؟ کتنی مزے کا خیز بات ہو. مشرکین یہی پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کے پاس قیامت کا ذاتی علم ہے یا عطائی علم ہے، یہ پوچھنا چاہتے تھے. وہ تو مطلق پوچھ رہے ہیں عن الساعۃ ایان مرساہ، قیامت کب آئے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس. اس کا کیا مطلب ہے؟ ذاتی علم رب کے پاس ہے اور عطائی علم میرے پاس ہے. اگر کوئی عیسائی یہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو عطائی الہ مانتا ہوں، ذاتی الہ نہیں ہے، میں انہیں عطائی الہ مانتا ہوں، کافر تو نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے عطائی الہ مان لی. تو وہاں کیسے تقسیم ہو سکتا ہے کہ ذاتی الہ مانو یا عطائی الہ مانو؟ ایک آدمی کہتا ہے اللہ ذاتی طور پر خالق ہے اور عطائی خالق ائمہ بھی ہیں، ٹھیک ہوگا نا؟ اللہ ذاتی رازق ہے اور عطائی طور پر رازق ہمارے بزرگ بھی ہیں. تو جب عطائی رازق کوئی نہیں، عطائی خالق کوئی نہیں، عطائی الہ کوئی نہیں، تو عطائی طور پر عالم الغیب بھی کوئی نہیں. ایک اور بات جو اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا، آپ نے اس کی تو نفی کی، لا عالم الغیب، یہ آپ نے نفی کر دی. آپ نے آگے تعویل کر لی کہ یہ ذاتی کی نفی ہے، عطائی کی نہیں. تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے مجھے نبوت نہیں دی؟ آگے آپ تعویل کر لیتے کہ ذاتی طور پہ تو نہیں، نبوت مجھے عطائی طور پہ، مجھے معراج کو نہیں ہوا، مجھے قرآن نہیں ملا. نہ آپ قرآن کے ملنے کی نفی کرتے ہیں، نہ معراج کی نفی کرتے ہیں، نہ وحی کی نفی کرتے ہیں. آپ آگے آپ تعویل کر لیں کہ یہ عطائی کی نفی ہو رہی ہے. نفی آپ نے کی تو صرف علم ولا عالم الغیب. پھر انہوں نے ایک تعویل کی، تواضعاً کہا میں غیب نہیں جانتا. یہ آپ نے کیا کہا؟ تواضع. عاجزی کی آپ نے کہ میں غیب نہیں جانتا. تو تواضعاً آپ نے نبوت کی نفی کیوں نہیں کی؟ تواضعاً آپ نے معراج کی نفی کیوں نہیں کی؟ کسی صفت کی آپ نفی نہیں کرتے تواضعاً، صرف علم غیب کی نفی کر رہے ہیں کہ آپ نے آگے تعویل کر لی کہ یہ تواضعاً آپ نے نفی کی. کچھ لوگوں نے کہا یہ ایت منسوخ ہے. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولو کنت اعلم الغیب، یہ ایتیں کیا ہیں؟ منسوخ. ہم نے کہا نسخ عقائد میں تو ہوتا ہی نہیں، نسخ اخبار میں بھی نہیں ہوتا. نسخ تو ہوتا ہے احکام میں. نسخ کی بحث تو احکام میں ہے کہ پہلے ایک حکم اس کی جگہ دوسرا حکم. عقائد اور اخبار میں نسخ نہیں ہوتا. تو یہ ساری ان کی کٹ ہوتی ہیں. دلیل چونکہ ان کے پاس کوئی نہیں، اور یہ دلیلیں جو ہمارے پاس ہیں یہ بڑی وزنی اور بڑی مضبوط دلیل. ایک بات جو اس سلسلے میں اور کرنا چاہتا ہوں، ہمارا یہ بات بھی آپ غور سے سنیں، ہمارا اور مبتدعین کا جو اختلاف ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرے علم کے بارے میں نہیں. ہم بھی کہتے ہیں
ایک اللہ سے کم اور ساری خلقت سے زیادہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رحمت ہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ آپ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان اختلاف نرے غیب میں بھی نہیں ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ غیب کی بے شمار خبروں پر اللہ نے اپنے نبی کو، وہ بھی مانتے ہیں۔ اختلاف نہ نرے علم میں ہے، اختلاف نہ نرے غیب میں ہے، اختلاف ان کا اور ہمارا ہے علم غیب میں، اکٹھا علم اور اس میں اختلاف ہے ان کا اور ہمارا۔ سبق ہے، نہ کوئی چیلنج ہے، نہ تعدی ہے، نہ تحدی ہے، انہیں قیامت کی صبح تک مہلت ہے۔ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت، ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث، چلو ضعیف ہی ہو، چلو دکھاؤ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم اور غیب کا لفظ اکٹھا استعمال ہوا، تمہیں قیامت کی صبح تک بول، علم اور غیب اکٹھا آیا ہو، اس بات انی اعلم الغیب، علم بھی ہو اور اکٹھا لفظ ہو، اس بات میں ہو، تمہیں بولا تمہارے ہاں چونکہ قبروں والے سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مصیبتوں میں کام آتے ہیں، تم فوت شدہ بزرگوں کی قبروں پہ جاؤ، انہیں جا کے پکارو کہ سن بڑا چیلنج ہو گیا، تو صحیح کوئی حوالہ کر دو، انشاءاللہ وہ بھی کوئی حوالہ نہیں نکال سکتے۔ چیلنج ہے قیامت کس کو؟ علم اور غیب کا اکٹھا لفظ اس بات میں یاد رکھیے گا، جہاں قرآن میرے نبی کے لیے علم کا لفظ استعمال کرے گا نا، وہاں غیب کا نہیں کرے گا، اور جہاں غیب کا کرے گا وہاں علم کا نہیں۔ علامہ کا معلوم تکن تعلم، یہ پڑھتے نہیں دوست، یہ ساتھی یہ پڑھتے ہیں علامہ کا معلوم تکن تعلم، یہاں علم کا لفظ ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا پیغمبر غیب پر بخیل نہیں ہے، یہاں غیب کا ہے، علم کا نہیں ہے۔ جہاں اللہ آپ کے لیے علم کا لفظ استعمال کرے گا وہاں غیب کا نہیں کرے گا، جہاں غیب کا کرے گا وہاں علم کا نہیں کرے گا۔ بڑی مشہور ان کی دلیل ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 179 ہے۔ بتائیں گے ذرا صفحہ نمبر سورۃ آل عمران آیت نمبر 179۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوڑے رکھے مومنوں کو جس حالت میں تم ہو، اس حالت میں تمہیں چھوڑے رکھے، منافق اور مومن ملے جلے رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ جدا کر دے گا ناپاک کو پاک سے۔ الخبیث منافق،
الطیب مومن، اللہ آزمائشیں کر کے مصائب کی بھٹیوں سے گزار کے مومن اور منافقوں کو الگ الگ کرے گا۔ مسلمانوں کے دلوں میں آیا کہ ہمیں بھی بتایا جائے، فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور نہیں ہے اللہ کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے۔ یطلع پہ ذرا غور کریں جی، یطلع، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاعیں دیتا رہے، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور اسے غیب کی خبروں پہ کیا کر دیتا ہے۔ یہاں آپ کے لیے غیب کا لفظ استعمال ہوا، انبیاء کے لیے علم کا لفظ اطلاع کا لفظ ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو اطلاع دیتا ہے۔ یہاں وہ دوست کہتے ہیں الغیب کا الف لام استغراقی ہے، اس سے مراد سارے غیب، سارے غیب، الف لام استغراقی۔ ہم کہتے ہیں اگر الف لام استغراقی ہے تو سارے غیب اللہ نے بتا دیے، اس کے بعد وہی نہیں اترنی چاہیے تھی، وہی کیا اترنے کا تھا؟ اس کے بعد پھر احکام کیسے؟ ساری چیزیں تو اللہ نے اپنے نبی کو بتا دی، اور اگر الغیب کا الف لام استغراقی ہے تو پھر اس کے بعد جو آیتیں اتری، اس کے بعد جو واقعات ہوئے جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہے، ان کا کیا بنے؟ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، اس کا کیا بنے؟ بہت سارے واقعات ہیں، اس کے بعد آیتیں اتری ہیں، تو یہاں بعض غیب مراد ہے۔ اللہ غیب کی بعض خبروں پر اپنے نبی کو کیا دیتا ہے؟ اطلاع۔ یہاں غیب کا لفظ استعمال ہوا، علم کا لفظ نہیں ہے۔ سورۃ جن نکالی، آیت نمبر 26 ہے۔ صفحہ نمبر بتائیں ذرا۔ 520 520 سورۃ جن ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کا، یعنی اللہ، فلا یظہر علی غیبہ، وہ اپنی غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ اظہار کا لفظ ہے، اظہار، احدن، کسی کو بھی، الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو چن لیتا ہے، یعنی نبی، اللہ کا رسول، اسے غیب اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ یظہر، یہاں غیب کا لفظ ہے علم کا، غیب کے لفظ کے ساتھ اظہار کا لفظ ہے، مطلع کرنا، ظاہر کرنا۔ یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں نبی پاک کے عالم الغیب ہونے کا۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ آیت پڑھتے ہیں ثابت علم غیب کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اتنے بھولے نہ بنو، اس سے پہلی آیت پڑھو، صرف ایک آیت نہ پڑھو نا، اس سے پہلی آیت پڑھو۔ قل، میرے پیغمبر آپ کہیں، ان ادری اقریب ما توعدون،
ام یجعل لہو ربی یجعل لہو ربی آمدہ ان ادری میں نہیں جانتا جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے، اس کے لیے میرے رب نے کوئی مہلت مقرر کی ہے۔ ان ادری میں عذاب کے آنے کے وقت کو نہیں جانتا۔ یہ کمال اگلی آیت میں آپ کے لیے علم غیب ثابت ہو رہا ہے، اور اس سے پہلی آیت میں اللہ کے نبی پاک کی زبان سے کلوایا جا رہا ہے میں کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے، یا اللہ نے اس کا کوئی وقت مقرر کیا ہے تو اپنے وقت میں وہ آئے گا، کب آئے گا اس بات کو میں نہیں جانتا۔ تو جہاں میں نے آپ کو ایک اصول بتا دیا ہے، جہاں آپ کے لیے علم کا لفظ آئے گا وہاں غیب کا نہیں آئے گا، جہاں غیب کا آئے گا علم کا نہیں آئے گا۔ ہاں نفی میں ہم دکھاتے ہیں علم بھی ہوگا غیب بھی ہوگا، لیکن لا کے ساتھ، لا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، علم بھی غیب بھی، لا کے ساتھ۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ لو کنت اعلم الغیب، علم بھی غیب بھی، نفی کے ساتھ۔ تم علم اور غیب کا اکٹھا لفظ اس بات کے ساتھ پیش کرو، تم میں جرت ہے تو پیش کرو، دلیل دعوے کے مطابق دو، دعویٰ کچھ اور دلیل کچھ۔ دعویٰ ہوتا ہے نبی پاک نور من نور اللہ، اور دلیل دی جائے قد جاءکم من اللہ نور۔ تمہارا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ تو تمہارا ہے نور من نور اللہ، دلیل بھی وہ لاؤ نا، دعوے کے مطابق لاؤ نا دلیل، جس سے ثابت ہو کہ آپ اللہ کے نور میں سے نور نکلے ہیں۔ حضرت جابر کی جو روایت ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، وہ موضوع ہے، کذاب ہے، وہ نہ اس کا سر ہے، نہ پاؤں ہے، نہ منہ ہے، نہ متھا ہے، کچھ بھی نہیں۔ جس نے کھڑی وہ بڑا سیاح آدمی سی، خدا کی قسم ہے، اس نے بخاری کے ذمہ نہیں لگا، نہ اس نے ترمذی کے ذمہ نہیں لگا، اس کو پتہ تھا یہ مشہور کتابیں یہ عام ہو جائیں گے، اس نے کتاب اس نے ذمہ لگائی مصنف عبدالرزاق کے، عبدالرزاق محدث ہوئے، ان کی کتاب کا نام ہے مصنف، اس کے ذمہ لگا دی۔ جتنے بعد میں لوگ آئے وہ یہ حدیث لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، حوالہ مصنف عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق۔ بیروت کے ایک کتب خانے میں مصنف عبدالرزاق چھاپ دی، 11 جلدوں، ہم نے بھی منگوائی، ایک ایک برق چھان مارا، اول ما خلق اللہ اور نوری کہیں نہیں ملا۔ جس نے گھڑی اس نے مصنف عبدالرزاق کے ذمہ لگائی، مصنف عبدالرزاق جب چھپ کے آئی تو جھوٹ کا بھانڈا ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں جی نشر الدین میں حضرت تھانوی نے اس کو نقل کی ہے، ہم کہتے ہیں حضرت تھانوی کے وقت ہم ہوتے تو ان سے بھی سند مانگتے۔ آپ جو مصنف عبدالرزاق کے کہہ رہے ہیں مصنف عبدالرزاق، ذرا مصنف عبدالرزاق میں دکھائیں۔ بعد میں آنے والے لوگ جو تھے نا وہ اس کو نقل کرتے چلے گئے اور ذمے کس کے لگاتے چلے گئے؟ دعویٰ تمہارا نور من نور اللہ کا ہے اور دلیل تمہارے پاس ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو نور کا کون منکر ہے؟ آپ کی ذات بشر ہے اور صفت آپ کی کیا ہے؟ نور ہے۔